اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ اور القادری ٹرسٹ کے ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے ڈویژن بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے توشہ اور القادری ٹرسٹ نیب کیس میں جیل ٹرائل کو چیلنج کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں۔ ان درخواستوں پر آج جسٹس میاں گل حسن نے سماعت کی، جہاں ان کی عدالت میں بانی چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے لطیف کھوسا اور شعیب شاہین عدالت پیش ہوئے۔ اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے یہ کیس غلطی سے اس کورٹ میں آ گیا ہے کیونکہ یہ ڈویژن بینچ کا کیس ہے۔ اس کیس میں نیب خود ایک پارٹی ہے، اگر کوئی ملازم ہوتا تو تب یہ کیس اس عدالت کا بنتا تھا، جس پر عمران خان کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ جج محمد بشیر کی خاصیت ہے کہ ان کے پاس سب کے کیسز لگے۔ لطیف کھوسا کی اس بات پر عدالت نے عمران خان کے وکیل کو جج محمد بشیر سے متعلق بات کرنے سے روک دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، کہا کہ جج محمد بشیر کی بات نہ کریں، وہ بار بار میری سفارش پر تعینات کیس کو دوبارہ مقرر کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ عدالت کی جانب سے دونوں مقدمات میں جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی اپیلوں پر ڈویژن بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف توشہ اور القادری ٹرسٹ کیس کا جیل ٹرائل چیلنج کیا گیا ہے۔ عمران خان نے جیل ٹرائل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اس حوالے سے بانی چیئرمین تحریک انصاف نے جیل ٹرائل کے دونوں نوٹیفیکیشنز کے خلاف درخواست دائر کی، جس میں کہا گیا ہے کہ القادری ٹرسٹ کیس میں 14 نومبر کو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ توشہ کیس میں 28 نومبر کو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ناجائز تعلقات کے الزامات کا کیس ختم کر دیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف صرف عدت میں نکاح کی حد تک فرد جرم عائد کی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے احکامات جاری کرتے ہوئے سیکشن 496 کے الزامات کا کیس ڈراپ کر دیا۔ عدالت نے 18 جنوری کو استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر رکھا ہے۔ کیس میں پاک پتن سے خاور مانیکا کے ملازم لطیف نے گواہی دی تھی۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ قانونی طور پر 496 میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں ایک ہے۔ عدالت 496 کی حد تک چارج ڈراپ کر رہی۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی پر صرف 496 کا چارج عائد کیا جاتا ہے۔ گواہ لطیف نے 6 سال قبل کے واقعات کے الزامات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر لگائے تھے۔ عدت میں نکاح کے کیس کی مزید سماعت 18 جنوری کو ہوگی۔ گزشتہ روز غیر شرعی نکاح کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ درخواست کا متن تھا کہ 25 نومبر کو اسلام آباد کی سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف دوران عدت نکاح اور ناجائز تعلقات کا کیس دائر کیا تھا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ میرا تعلق پاک پتن کی مانیکا فیملی سے۔ بشرا بی بی سے شادی 1989 میں ہوئی تھی، جو اس وقت پر پرسکون اور اچھی طرح چلتی رہی جب تک عمران خان نے بشرا بی بی کی ہمشیرہ کے ذریعے اسلام آباد دھرنے کے دوران مداخلت کی۔ متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر اور درخواست گزار کو یقین ہے کہ اس کے یہودی لابی کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ خاور مانیکا نے بتایا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی شکایت کنندہ کے گھر میں پیری مریدی کی آڑ میں داخل ہوا اور غیر موجودگی میں بھی اکثر گھر آنے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں تک گھر میں رہتا، جو غیر اخلاقی بلکہ اسلامی معاشرے کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ عمران خان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی میں بھی گھسنا شروع ہو گیا۔ خاور مانیکا نے درخواست میں بتایا تھا کہ ایک دن جب اچانک وہ اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ زلفی بخاری ان کے بیڈ روم میں اکیلا تھا، وہ بھی عمران خان کے ہمراہ اکثر آیا کرتا تھا۔ انہوں نے درخواست میں بتایا تھا کہ بشرا بی بی نے میری اجازت کے بغیر بنی گالا جانا شروع کر دیا، حالانکہ زبردستی روکنے کی کوشش بھی کی اور اس دوران سخت جملوں کا تبادلہ۔ بشرا بی بی کے پاس مختلف موبائل فونز اور سم کارڈز تھے، جو چیئرمین پی ٹی آئی کے ہدایت پر فرق گوگی نے دیے۔ خاور مانیکا نے درخواست میں موقف اپنایا کہ نام نہاد نکاح سے قبل دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ غیر قانونی تعلقات قائم کیے۔ یہ حقیقت مجھے ملازم لطیف نے بتائی۔ درخواست میں مزید بتایا گیا تھا کہ فیملی کی خاطر صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب ضائع کی اور شکایت کنندہ نے 14 نومبر 2017 کو طلاق دی۔ خاور مانیکا کی درخواست کے مطابق دوران عدت بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ 1 جنوری 2018 کو نکاح کر لیا۔ دوران عدت نکاح کی حقیقت منظر عام پر آنے کے بعد دونوں نے مفتی سعید کے ذریعے فروری 2018 میں دوبارہ نکاح کر لیا، لہٰذا یہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 496 کے تحت سنگین جرم ہے۔ دونوں شادی سے پہلے ہی فرار ہو گئے۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو طلب کیا جائے اور انہیں آئین اور قانون کے تحت سخت سزا دی جائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے کہ حافظ کو اجازت۔